اور جو مسلمان رجب میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ پھر اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کی دنیا اچھی کر دیتا ہے، قبر اچھی کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس کی آخرت بھی اچھی فرما دے گا۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ حدیث پاک میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مدینے کی حدود سے باہر نکلا اور مدینے کے اطراف میں جائزہ لینے لگا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، زمین اتنی تپ رہی تھی کہ زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہو سکتے تھے۔ تو میں مدینے کے اطراف میں سیر کرنے کے لیے نکلا، تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ میں جا رہا ہوں تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ہمارا گزر ایک جنگل کی وادی سے ہوا جہاں پہاڑی پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک وادی تھی، اس وادی کے قریب سے ہم گزرنے لگے تو دوپہر کا وقت اور شدید گرمی۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دوپہر کا وقت ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، گرمی شدید ہے، تو تھوڑی دیر یہاں پر ہم آرام کرتے ہیں۔ ہم نے آرام کیا، خیمہ لگایا، اور میں نے کہا کہ چلیں دسترخوان لگاؤ، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ دوستوں نے دسترخوان تیار کیا، کھانا تیار کیا، کھانا لگ گئے۔ جب ہم سب مل کر دسترخوان پہ بیٹھے تو ابھی ہم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ ہمارے اس خیمے سے ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا، اپنی بکریوں کو ہانکتے ہانکتے قریب سے گزرا۔ دوپہر کا وقت، شدید گرمی، کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول فاروق اعظم کے شہزادے۔ تو اس نے آ کر مجھے سلام کیا، چرواہے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے سلام کیا، تو میں نے اسے سلام کا جواب دیا۔ تو اس نے، اس کا اخلاق، اس کا انداز اتنا اچھا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے اسے کہا بھائی آؤ اور دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اس کے انداز سے میں متاثر ہوا کہ ہے چرواہا، ہے دیہاتی، ہے بدو، مگر ادب احترام کمال کا کیا ہے، سلام کا انداز کمال کا تھا۔ اس کی انداز سے متاثر ہو کر میں نے کہا آئیے دسترخوان پہ بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ تو اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تو میں نے کہا کہ اس چاروں طرف پہاڑ ہے، بیچ میں وادی ہے، پہاڑوں کی تپش، اتنی شدید گرمی کے پاؤں زمین پر ننگے بدن کھڑا نہیں ہو سکتا، بندہ ننگے پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ تو اتنی شدید گرمی میں وہ بھی بکریاں چراتے ہوئے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے روزہ رکھا، رب کا مہمان ہوں، افطاری اپنے کریم رب کے ہاں کروں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوئی، تو میں نے کہا ان دنوں میں بھی روزہ؟ اب اس نے جو جواب دیا وہ دل سے سننے والا ہے۔ اس نے کہا انا ابرد ایام الماضیہ، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میں اپنے ماضی کے دن کو ٹھنڈا کروں۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب اس کا؟ انا ابرد ایام الماضیہ، میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے شدید گرمی میں، پہاڑوں کے بیچ میں، بکریاں چرانے کے باوجود، انتہائی گرمی کے باوجود روزہ رکھا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ عرض کیا اس لیے کہ گزشتہ دن جو گزار چکا ہوں زندگی کے ان کو ٹھنڈا کروں۔ کیا مطلب؟ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ماضی میں جو میں نے گناہ کیے ہیں اللہ اس روزے کی برکت سے میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور دوسری وجہ کہا روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں
کہ یہ دنیا کی گرمی تو بہت چھوٹی ہے، قیامت کی گرمی کتنی بڑی ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک چرواہ۔ کس کے سامنے؟ صحابی رسول کے سامنے۔ وہ صحابہ جن کا لمحہ لمحہ یا تو رب کی عبادت میں یا مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں گزرتا تھا، جن کی ہر ادا مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں پہ قربان ہوتی تھی، ان کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ عرض کیا قبلہ یہ تو دنیا کی گرمی ہے، قیامت کی گرمی کتنی ہوگی؟ وہاں تو سورج 1.25 میل پر ہوگا، آج تو کروڑوں میل دور ہے۔ ٹھیک ہے یہاں کی تپش ہے، پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتے، مگر وہاں 25,000 سال کھڑا ہونا پڑے گا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، انسان پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ دنیا کی اتنی گرمی میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ مجھے اس گرمی سے بچائے اور اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو پہلے ہی اس سے متاثر تھا اس بات پر کہ میں روزے سے ہوں، مگر جب اس کے میں نے یہ 2 جواب سنے تو کمال کر دیا، میرے دل میں اس کی بے انتہا محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا آزاد ہو یا غلام؟ کہا غلام ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس سفر سے واپس لوٹا، اس کا ایڈریس پوچھا، اس کے مالک کے پاس گیا اور اسے منہ مانگی قیمت دے کر میں نے اس غلام کو آزاد کروایا۔ کیوں؟ کیونکہ غلام پابند ہوتا ہے، آقا جب کہے تب ڈیوٹی کرے گا، آقا جب کہے نہیں کرنا پڑے گا، اس کے ہاں پہ ہاں، اس کی نہ میں نہ۔ اور جب بندہ آزاد ہو جائے تو پھر وہ جب چاہے 24 گھنٹے چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ میں نے بھاری رقم دی، اس غلام کو آزاد کروا کر کہا تو آزاد ہے، اب جتنا چاہے اپنے رب کی عبادت میں زندگی گزار سکتا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ روزہ وہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں روزہ رکھا نا، دنیا میں اللہ نے کتنا بڑا صلہ دیا کہ اسے غلامی سے آزادی مل گئی، بہت بڑی نعمت تھی اگر کسی غلام کو اس دور میں آزاد کر دیا جاتا۔ اگر دنیا میں غلامی سے آزادی مل گئی ہے، اگر یہ اسی طرح روزے رکھتا رہا، رب کی عبادت کرتا رہا، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھے کہ قیامت کے دن اللہ اسے جہنم سے بھی آزادی عطا فرما دے گا۔ شرط مسلمان رب کے لیے جیے، رب کے لیے مرے، مگر ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہے۔